يفقهوا قولي. اللہ کے دین اور اس کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کو ایمان لانے سے روکنا۔ نمبر 2، ایمان والوں پر ظلم و ستم ڈھانا۔ نمبر 3، دین اور اہل دین کے خلاف لوگوں کو ورغلانا اور وسوسے پیدا کر کے لوگوں کو اس کی تعلیمات سے بدگمان کرنا۔ ہر کافر معاشرہ اپنی اجتماعی نظام، رسم و رواج اور تعصبات کے ذریعے اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے شدید مزاحمت کرتا ہے۔ مومن کا عقیدہ سب سے مقدم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر دوسرے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانا بے مقصد ہے۔ سابقہ رسولوں اور کتابوں کو مان لینا نفع مند نہیں ہو سکتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات پر کامل ایمان نہ ہو۔ ایک مسلمان کے لیے ایمانیات و اخلاقیات کا واحد معیار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے دشمن آج بھی ہدایت کے اس روشن مینار کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے اور ہزار جتن کرنے کے باوجود منہ کی کھاتے ہیں۔ ان کی صلاحیت، اوقات کار اور جد و جہد اسی گمراہی و بغاوت میں صرف ہو رہی ہے۔ حق اور باطل کا مارکا۔ اللہ کو اگر کفار کی صرف سرکوبی ہی کرنی ہوتی تو وہ اس کام کو زلزلے، طوفان یا اپنی مخلوقات کے کسی بھی لشکر کے ذریعے کر لیتا، مگر اس کے پیش نظر یہ ہے کہ جو اہل حق ہیں وہ باطل پرستوں سے ٹکرائیں تاکہ ان کے ایمان اس امتحان سے گزر کر نکھریں اور دونوں گروہ اپنے اچھے اور برے انجام سے دوچار ہوں۔ رازق کے حقوق واجب ہیں۔ کفار اور منکرین کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما اور نعمتوں سے بھرپور مزے لوٹنے کے لیے بنا دی گئی۔ جس طرح جانور کھاتے پیتے مزے کرتے ہوئے نہیں سوچتا کہ یہ زندگی کیوں ملی ہے، رزق کہاں سے آیا، رازق کیا حقوق میرے اوپر واجب ہیں، اسی طرح بے مقصد زندگی گزارنے والے بھی کھانے، کمانے، مال و متاع جمع کرنے سے آگے کسی بات کی فکر نہیں کرتے۔ افسوس، آخرت میں ایسے بے فکرے ناشکروں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ داعی دین کی نظر اپنی کوتاہیوں پر رہنی چاہیے۔ ایک داعی دین کو کبھی اس ظلم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا کر چکا ہوں، بلکہ یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں خالق و مالک کے دیے ہوئے مشن کا صحیح حق ادا نہ کر سکا۔ ساتھ مغفرت و رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ دین کی خدمت میں جو کوتاہیاں رہ گئی ہوں ان سے درگزر کیا جائے۔ اگر تم نے اسلام کی مدافعت سے منہ موڑا تو تم جاہلیت کے نظام کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ یہاں اہل ایمان کو اسلام کے عظیم الشان اصلاحی انقلاب کے لیے جان و مال کی بازی لگانے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن امت مسلمہ کی سیرت و کردار یہ کہ جس دین پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا اس کے لیے بظاہر کوئی اخلاص اور وفاداری نہیں ہے، اس کی خاطر کسی قسم کی قربانی دینے پر راضی نہیں۔ اس اخلاقی حالت کے باوجود اگر اللہ اقتدار عطا کر دے تو بعید نہیں کہ آپس میں ہی دست و گریباں ہو کر ظلم و ناانصافی کا بازار گرم کر دیا جائے گا۔ دین کی اصل روح سے دور ہو کر جو طاقت و اقتدار بھی ملے گا وہ جہالت اور جاہلیت کے فروغ کا باعث ہی بنے گا۔ جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ، اس کے دین اور ملت اسلامیہ کے ساتھ اخلاص و وفاداری کا رویہ اختیار نہ کیا اور محض دنیاوی مفاد کے لیے کفار و مشرکین سے انسیت رکھی، تعلقات قائم کیے، ان کے طرز زندگی اور طریقے اپنانے میں فخر محسوس کیا، ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے نام پر غصے میں ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی ہمدردیاں ملت کفر کے ساتھ ہیں۔ ایسے افراد کی نماز، روزے، عبادات اور نیکیاں سب ضائع کر دی جائیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تم ان کے لہجوں کے تذبذب سے ان کو پہچانو۔ منافقین کو اپنی فنی مہارت پر پورا اعتماد تھا۔ یہ اپنی سازشیں مسلمانوں سے چھپانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ان کے تمام بھید کھول کر ان کا کردار مسلمانوں کو دکھا سکتا ہے۔ اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب اللہ آزمائشوں کے ذریعے اسلامی سوسائٹی کو صاف کرنا چاہتا ہے تاکہ صابر اور مجاہد ایک طرف اور منافق ایک طرف ہو جائیں۔
اس طرح اسلامی صف میں کوئی مشکوک ایمان والا فرد باقی نہ بچے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کو ایمان سے عاری قرار دیتا ہے جو اس کے دین اور تعلیمات سے مخلص نہ ہوں، آزمائش کے وقت اپنی جان و مال اور دنیاوی مفاد کو ترجیح دیں یا ان کے لیے کسی بھی خطرے میں کودنے سے جی چرائیں، اہل کفار سے محبت اور مودت میں ان کے ہر ظلم و جبر، ناانصافی، حق تلفی پر بھی امن کے جھنڈے لہرائیں، طاقت کا جواب طاقت سے دینے کی بات پر انہیں معاشی و معاشرتی خوف لاحق ہو جائے، دینی لحاظ سے یہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہ ہوں گے مگر منافقت کے باعث ان کے اعمال ایمان سے عاری ضرور ہو جاتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔